آپ نے ایک پوری معاشرت ہمیں بتائی ہے، زندگی کی ترتیب بتائی ہے اور زندگی کا مقصد سمجھایا ہے۔ 23 برس ایک درد، ایک کڑھن، ایک لگن کہ کسی طرح اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں پہنچ جائے۔ کانا یحرص ان یؤمن بہ جمیع الناس، آپ کے اندر کی تڑپ تھی کہ کاش ساری دنیا کے لوگ ایمان لے آئیں۔ وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، آپ کے اندر ایسے اندر سے گڑگڑاہٹ کی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کا پانی گڑگڑاتا اور کھولتا ہے، اس کی جیسے آواز ہے، ایسے آپ کا سینہ اندر سے دہکتا تھا اور کھولتا تھا اور آنسوں کی لڑیاں جاری رہتی تھیں، اور ایک دھن، ایک غم تھا کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے۔ یہ مقصد دے کر گئے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک پیغام حق پہنچانا میری امت کی ذمہ داری ہے، میری امت کے ذمہ ہے۔ آپ کو سارے عالم کی نبوت ملی، سارے انسانوں جنات کی نبوت ملی، اور ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم کے راستوں سے ہٹا کر جنت کی راہوں پہ چلانے کا کام ملا۔ یہ آگے آپ نے ہماری طرف منتقل کیا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام شاہد غائب کو پہنچائے۔ بلغ عنی ولو آیا، ایک بات بھی ہے تو لے کے چل پڑو۔ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأد عنی، میرے اللہ نے مجھے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میرا پیغام مجھ سے لو اور آگے پہنچا دو۔ الا وان ربی داعی وانہ سائلی هل بلغت فاقول یا رب قد بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب۔ سنو میری امت، میرا اللہ مجھے قیامت کے دن پکارے گا، پھر مجھ سے سوال کرے گا، میرا پیغام تو نے پہنچایا تھا؟ میں کہوں گا یا اللہ میں نے تو پہنچا دیا تھا، میں نے تو بتا دیا تھا، تو لہذا میرے بعد اسے پہنچانا تمہارے ذمہ ہے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، الشاہد یہ نہیں کہا اللہ کے نبی نے فلیبلغ العامل الغائب، عمل کرنے والے آگے تبلیغ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا پھر تو 100 میں سے 100 کی چھٹی ہو جاتی، کوئی 10,000 میں ایک کے ذمہ تبلیغ کا کام لگتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے فلیبلغ العالم الغائب، علم والے آگے میرا پیغام پہنچائیں، پھر ہم سب کی چھٹی ہو جاتی۔ ہم تو سند یافتہ مولوی ہیں، حقیقت والا علم کہاں ہے ہمارے پاس؟ پھر کوئی خال وہ اس کے ذمہ باقی رہ جاتا۔ اگر اللہ فلیبلغ الاتقیاء الغائب، تقوی والے، فلیبلغ التقی الغائب، متقی آدمی تبلیغ کا کام کرے اور آگے پہنچائے، تو پھر بھی ہماری چھٹی لمبی تان کے سوتے۔ اللہ کے نبی نے ذخیرہ الفاظ میں سے ایسے لفظ کو چھانٹ کے چن کے انتخاب کر کے بولا کہ امت کا کوئی فرد اس سے نکل نہیں سکتا، گونگے بھی نہیں نکل سکتے۔ لفظ شاہد لسان العرب میں پڑھتا رہا اور دیکھتا رہا، اور اللہ کے نبی، وہ تو اللہ کا دیا ہوا علم، ہم نے کیا اش کریں، ہم نہ بھی کریں تو بھی فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى إلى عبده ما أوحى میں اللہ اپنے نبی کی وسعت علم بتا رہا ہے کہ میں نے اسے اتنا لمبا چوڑا علم دیا ہے کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے ہو۔ ما أوحى، تمہیں خواب و خیال بھی نہیں کہ میں نے اس کو کیا علم دیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ نے الشاہد، بتانے والا غائب کو بتائے، بتانے والا بولنے والا، بتانے والا، عمل بھی شرط نہیں، علم بھی شرط نہیں، علم سے مراد علم کامل ظاہر، ورنہ جو جانتا نہیں وہ بتائے گا کیا؟ اور تقوی بھی شرط نہیں، طہارت بھی شرط نہیں، زہد بھی شرط نہیں۔ الشاہد، جاؤ میری بات آگے پہنچا دو، جاؤ میری بات آگے پھیلا دو۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، کوئی تمہاری وجہ سے ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ نبیوں کو جو یہ دولت عطا فرمائی تھی تبلیغ کی، اللہ کے محبوب کی ختم نبوت کی تو فعل ہماری طرف یہ منتقل کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن میں ایک خوبصورت انداز میں تعبیر کر کے ہمارے سامنے پیش کیا اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔
انتہا ہے، تعبیر کی انتہا۔ عربی زبان میں کسی چیز کے بتانے کے لیے تین مرتبہ ہر زبان میں ہے، گڈ بیٹر بیسٹ ہے، گڈ بیٹر بیسٹ، اچھا بہت اچھا سب سے اچھا، بہتر بہترین، اچھا بہت اچھا سب سے اچھا۔ عربی زبان میں اس کے لیے ہوتا ہے حسن حسین احسن، حسن حسین احسن، حسن اچھا، حسین بہت اچھا، احسن سب سے اچھا، حسن خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تمہارا اللہ سب سے حسین خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ محمدی رنگ اللہ کا رنگ ہے، تو اللہ کا نبی سب سے زیادہ حسین۔ اللہ اپنے دین کے بارے میں کہتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، اسلام سب سے حسین مذہب۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے حسین قوام میں، سب سے حسین انسان، سب سے حسین اللہ، سب سے حسین محمد الرسول اللہ، اسلام سب سے حسین مذہب، اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن سب سے حسین کتاب، احسن کیا ہے؟ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، جنت سب سے حسین ٹھکانہ، قرآن سب سے حسین کتاب، اللہ سب سے حسین خالق، محمد رسول اللہ سب سے حسین سیرت، اور کتاب اللہ سب سے حسین کتاب، جنت سب سے حسین ٹھکانہ، انسان سب سے حسین مخلوق۔ اب اللہ نے کہہ دیا اب تمہیں عمل بھی سب سے حسین بتا دوں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تبلیغ سے بڑھ کر کوئی حسین عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ ایک ہے میں یوں کہوں یہ سب سے حسین ہے، پھر میں یوں کہوں اس سے حسین کوئی ہے کوئی اس سے زیادہ حسین، تو بالکل کاٹا، بالکل نفی، یہ سب سے حسین ہے۔ پھر میں کہتا ہوں ہے کوئی اس سے زیادہ حسین، تو یہ کمال پہنچا دے۔ تو اللہ کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ہے کوئی دعوت الی اللہ سے خوبصورت کام کرنے والا؟ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے حسین کام کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے، دو شرطوں کے ساتھ، وعمل صالحا، عمل بھی ٹھیک ہو۔ عمل صالحا کی تھوڑی سی میں نے پیچھے تفصیل بتائی، تھوڑی سی عبادات کا روپ بھی ہو، اور اس کو اجمالی طور پر عمل صالحا تین باتیں، ایمان، عبادات اور اخلاقیات۔ ایمان کامل ہو، عبادات کامل ہو، اخلاق میں بلند و بالا ہو۔ اخلاق ایسی دولت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ تہجد وہ جو عشاء سے فجر پڑھے، روزہ وہ جو عید کے سوا ہر دن روزہ رکھے، ایسے کوئی 70 سال گزار کے مر گیا، اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی اونچا ہوگا۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ہر کوئی دیکھتا ہے کہ خالی سڑک پہ چلو، خالی سڑک پہ جاؤ تاکہ سفر جلدی طے ہو جائے۔ عبادت کی سڑک پہ بھی رش ہے، اور ذکر تلاوت کی سڑک پر بھی کافی رش ہے، علم کی سڑک پر بھی کافی رش ہے، تہجد کی سڑک پر بھی کافی رش ہے، حج عمروں کی سڑک پر بھی کافی رش ہے۔ اخلاق کی سڑک خالی ہے، یہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کی طرح ویلی پئی ہوئی ہے، ساری یہ سڑک خالی ہے۔ اخلاق کی سڑک پہ گاڑی کوئی نہیں نظر آتی، ادھر بھگاؤ تو عبادت گزار تمہارے پیچھے، تہجد گزار تمہارے پیچھے، روزے دار تمہارے پیچھے، ذکر شغل والے تمہارے پیچھے، مراقبوں والے تمہارے پیچھے، سب تمہارے پیچھے ہوں اگر تم سب سے آگے کھڑے ہوئے ہو گئے۔ اخلاق بنا لو، اخلاق بمکارم الاخلاق کن متخلقا لیفوہ ند ثناء کالعطر الشذی، ایسے اخلاق بنا کہ مشک کے ٹیلے کی طرح تم مہکنا شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ سب سے آگے نکل جاؤ۔ عمل صالحا، عبادات میں نماز سر فہرست ہے، اذان پر سارا پنڈی بند ہو جائے،
چولہے ٹھنڈے عورتوں کے مسلح کو دوڑیں، دکانیں بند مردوں کی مسجد کو دوڑیں، یہ سارے کے ساتھ وقال اننی من المسلمین، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں بھی تمہارے جیسا ہوں، مجھے مرتبہ نہیں، ممبر نہیں، مسند نہیں، کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، میں عام مسلمان ہوں، جو لوں گا اللہ سے لوں گا، تم سے کچھ نہیں چاہیے، اننی من المسلمین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ، خیر خواہ، اننی من المسلمین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس سے میں ایک مطلب بتانا چاہتا ہوں، یہ میں اپنے وجدان، اپنے ذوق سے آپ کو ایک مطلب بتا رہا ہوں، اننی من المسلمین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اسلام خیر خواہی کا نام۔ خیر خواہ کبھی ٹانٹ کر کے بات نہیں کرتا، خیر خواہ کبھی تنقید نہیں کرتا، خیر خواہ کبھی کیچڑ نہیں اچھالتا، خیر خواہ کبھی پگڑی نہیں اچھالتا، خیر خواہ کبھی سرے بازار رسوا نہیں کرتا، خیر خواہ کبھی ممبر پہ بیٹھ کے نام لے کے کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ اننی من المسلمین کا لفظ بتا رہا ہے محبت سے بات کرو، الفت سے بات کرو، یہ گرج کر، یہ چمک کر، یہ مکے لہرا کے، یہ گلے پھاڑ کے، یہ رگیں پھلا کے، ممبر سے نام لے کر، یہ جتنے انداز تبلیغ ہیں یہ اننی من المسلمین کے خلاف ہیں۔ اننی من المسلمین، اننی من المسلمین، بھائی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور خیر خواہ، خیر خواہ کبھی کتنا ہی بچہ برا کیوں نہ ہو، ماں پردہ ہی ڈالتی، ماں چھپاتی، باپ سے بھی چھپا لیتی، باپ کو نہیں پتہ لگنے دیتی۔ خیر خواہ اس کو، جیسے ماں تمہاری خیر خواہی میں بچھ جاتی ہے، ایسے لوگوں کے خیر خواہ بن کر ان کے ساتھ دین کی بات کرو، تو وہ بات ہے جو احسن قول میں شامل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مذاکرہ پتہ کیسے کرتے ہیں ہمارے ساتھی؟ کسی کو دیکھا نا کوئی بدتمیزی کی ہے، اب آؤ جی مذاکرہ شروع کریں گے، اور جو اس کو رگڑا دیں گے، صرف نام نہیں لیتے، پکی پوری استری کر چھڑ دیں، کہتے ہیں ہم نے تو مذاکرہ ہے، اس کا نام مذاکرہ، اس کا نام تو بےعزتی ہے۔ چھپاؤ چھپاؤ، ہاں کہاں سے لاؤں سعید احمد خان، کہاں سے لاؤں؟ آئے شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نہیں ملتا۔ بھائی خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے پرانے بزرگ تھے، 1982 میں پہلا سفر انگلستان کا میرا ان کے ساتھ ہوا۔ بعض باتیں میری نامناسب تھیں، انہوں نے اس پر مذاکرہ کیا، خود مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ مجھے کہہ رہے، اس قدر حکمت عملی سے بات کی کہ میں بعد میں ان کی باتوں پہ غور کرنے لگا تو میرے جی میں لگتا ہے انہوں نے یہ بات مجھے کہی ہے، کرنے والے کو بھی نہ پتا چل رہا ہو، اس کو کہتے ہیں مذاکرہ۔ تو جب سفر ختم ہوا نا، میں نے کہا آج آپ سے ایک بات پوچھنی، آپ نے صحیح بتانی، کہنے کو پوچھو بیٹا۔ میں نے کہا آپ نے فلاں موقع پہ جو مذاکرہ کیا تھا میرے لیے کیا تھا؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا اگر میں دھیان نہ دیتا تو مجھے بھی سمجھ میں نہ آتا، تو آپ اتنا باریک کیوں کرتے ہیں؟ کہ بیٹا اسی کا نام تو مذاکرہ ہے، کھل کے کرو تو اگلوں کو بھی پتا چل جائے گا اس نے یہ کیا ہے، تو وہ مذاکرہ تو نہ رہا، وہ تو بےزتی ہو گئی، وہ تو بےزتی ہو گئی۔ میں نے کہا پھر ایسے سمجھے گا کون؟ کہ بس میں ایسے ہی کرتا ہوں، جس نے لینا ہوتا لے لیتا، نہیں لینا ہوتا تو وہ کھل کے کہنے سے بھی نہیں لیتا۔ تب انہیں قبروں سے کہاں سے اٹھا کے لائیں، اور چوتھا نمبر ویسے ہی بیان نہیں ہوتا تو اور بھی چھٹی ہو گئی ہے۔ ارے بد اخلاقی نے گھروں کو آگ لگا دی ہے، ایک چھاتی کے دودھ پینے والے بہن بھائی ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، ایک ماں کی گود سے جنم لینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، بھائی اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، کوئی نہیں دیتے، اللہ کا رکھا ہوا وراثت کا حق۔ پورے پنڈی اسلام آباد کیا پورا پاکستان پھر کے بتا رہا ہوں، لاکھ میں ایک آدمی بھی نہیں ملتا جو اپنی بہنوں کو باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں حق دیتا ہو، سارا بھائی کھا جاتے ہیں۔ کوئی بہن مانگ لے تو اس کو کہتے ہیں بڑی بے حیا ہے، بھائیوں سے حق مانگتے، اس سے بڑے بے حیا یہ ہیں ظالم جنہوں نے شریعت کو پارا پارا کیا۔
اخلاق، وہ یہ باتیں بھائیو ہماری معاشرت کا حصہ ہیں، ہمارے دین کا حصہ ہیں. اس کے بغیر کوئی دین نہیں ہے. کوئی دین کی محنت اس کے بغیر محنت نہیں بن سکتی. سارے عالم کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے ان صفات کے ساتھ. ان صفات کے ساتھ ایک قدم اٹھا ہوا لاکھ قدموں سے اللہ کو زیادہ محبوب و پسند ہے. اننی من المسلمین، تبلیغ سے بڑا عمل اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے. میں اپنے علم کے مطابق قسم کھا رہا ہوں، یہ جو میں جانتا ہوں اس کے لحاظ سے قسم کھاؤں گا، لہذا میں حانس نہیں، چونکہ میں نے جو کچھ سمجھا ہے پڑھا ہے میں اس کے مطابق قسم کھا رہا ہوں. اس سے بڑا عمل دھرتی پہ کوئی نہیں، شریعت میں کوئی نہیں. کوئی ہوتا اس سے بڑا تو اللہ نبیوں کو دیتا. جو نوح علیہ السلام سے جو بات شروع ہوئی ہے اور ہمارے نبی تک ایک ہی نغمہ چل رہا ہے، ایک ہی نغمہ چل رہا ہے اور ایک ہی بات ہے. ذرا نوح کی کہانی تو سنے آؤ ذرا، قرآن کیا کہتا ہے. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. یہ تمہیں دعا کا طریقہ بھی اللہ سکھا رہا ہے کہ اللہ سے بات کر، اللہ سے باتیں کیا کرو، پھر مانگا بھی کرو، پھر ضد بھی کرو اور پھر لاڈ بھی کرو. یہ طریقہ دیکھو. نوح علیہ السلام دعا بھی مانگ رہے ہیں، کہانی بھی سنا رہے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ